بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مولانا عرفان حمید صاحب. ناظرین، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جہاں ہر طبقہ کوشش کر رہا ہے، ہم بھی یہ چھوٹا سا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی حوالہ سے خدمت انسانیت کے ٹاپک کے اوپر ہم آج کا یہ چھوٹا سا ایک پروگرام آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اور اس میں ہمیں پتہ چلے گا، ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ اس میں کس کس طبقے نے کیسے کیسے مدد کی ہے اور کیسے کیسے کر رہے ہیں سیلاب زدگان کی. اور اسی حوالہ سے عرفان حمید صاحب سے ہم جانیں گے خدمت انسانیت کا. سب سے پہلے جی ہمیں بتائیے گا مطلب، تو یہ ذرا بات کا آغاز کریں. انشاءاللہ ویکلی ہم یہ اس پروگرام کو انشاءاللہ ہم آغاز رکھیں گے جی انشاءاللہ. محمود بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل ایم ایس اسلامک اسٹوڈیو میں آنے کی سعادت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیوں سے نوازے اور ہمارا ساتھ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. محترم، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے بہت امپورٹنٹ اور اہم سوال ہے. خدمت انسانیت کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خدمت انسانیت کا مفہوم کیا ہے. عام فہم انداز میں، عام فہم زبان میں، خدمت انسانیت ایسا ایک عمل ہے جو کہ دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا جائے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی رشتے یا کسی بھی علاقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں. اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. تو مجموعی طور پر ہر شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہر ایک شخص کے لیے کام کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ خدمت انسانیت کہلاتا ہے. اور یہ خدمت انسانیت ایک سوچ ہے، بہت بڑا عمل ہے. یہ ایک کام نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے اور ایک سوچ اور فکر کا نام ہے خدمت انسانیت. جی بالکل. اچھا، خدمت انسانیت شریعت میں، خدمت انسانیت کی شریعت میں اہمیت کیا ہے، یہ ذرا بتائیے گا. جی، خدمت انسانیت شریعت میں اور روحانی طور پر، اخلاقی طور پر، اخلاقی اور روحانی روایات میں جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے. شرعی طور پر ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، جو لوگوں کے نفع کے لیے کام کرتا ہے وہ سب سے بہترین شخص ہے. ظاہر بات ہے اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے اس صورتحال میں، موجودہ صورتحال کے پیش نظر جو شخص سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پہنچے، ان کے لیے کام کرے، ان کے لیے کوشش کرے، ان کے لیے نیتاً کام کرے، تو یقیناً وہ سب سے بہترین شخص ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بالکل. ناظرین، آپ نوٹ فرما رہے ہیں. اچھا جی، موجودہ صورتحال میں سیلاب زدگان کے ساتھ ہمیں ہمدردی کیسے کرنی چاہیے، یہ ذرا بتائیے. جی، موجودہ صورتحال میں سیلاب زدگان کی مدد کی بہت سی صورتیں ہیں. ان میں ہم آہنگی بھی ہو سکتی ہے، ان کی فریاد رسی کر کے بھی ہو سکتی ہے، ان کو طبی امداد فراہم کر کے بھی ہو سکتی ہے، اور ان کو راشن فراہم کر کے بھی ہو سکتی ہے، خشک راشن، اور ان کے لیے کھانے پکا کر وہاں پر لے جا کر ان کے گھر دینا، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. اور اس سے بھی ان کی مدد ہو سکتی ہے، چونکہ وہ ہر قسم کی مدد کے اس وقت منتظر ہے. مطلب کس طرح کے؟ مطلب اگر کوئی مزدور طبقہ ہو وہ کیسے جا کے وہاں مدد کر سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس وقت ان کو ہر شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہر شخص کی ضرورت ہے. بے شک. حتیٰ کہ جو مزدور طبقہ ہے ان کی بھی ان کو ضرورت ہے. وہ کس طرح؟ چونکہ وہاں پر زمین میں گڑھے پڑ چکے ہیں، اس قدر گڑھے ہیں، اور کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر ریت کے جو ریلے وہ بہت بڑا ڈھیر لگا چکے ہیں، سامان دب چکا ہے. اب اس سامان کو نکال کر ان کے حق لوگوں تک پہنچانا، اور جو حقدار ہیں ان تک پہنچانا، جن کا سامان دب چکا ہے ان کو سامان نکال کر دینا، یہ ظاہر بات ہے مزدور طبقہ کر سکتا ہے. جو علمی طور پر صلاحیت رکھتے ہیں وہ اپنا علم وہاں پر پہنچائیں، اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اپنی طبی امداد فراہم کریں، حکیم حضرات اپنی میڈیسن لے جا کر وہاں پر ان کی طبی امداد کر سکیں، اور جو لوگ مالدار ہیں وہ اپنا مال لے کر جائیں، اور جو لوگ دکاندار ہیں، جن کے سٹورز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جس حوالے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ وہاں پر اپنی مدد اپنا سامان، اپنا عطیہ لے کر جائیں، وہاں پر ان کی مدد کریں. جی بالکل. ناظرین، اسی بات سے یاد آیا، ایک دن میں سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک دوست وہاں پہ کھڑا اور ساتھ 2-3 افراد تھے. وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا ٹریکٹر اس زمین کے اندر دبا ہوا ہے. مطلب دیکھیں کہ اس کے اوپر کتنی زیادہ ریت اور کتنی مٹی ہے کہ ٹریکٹر اس کا دبا ہوا ہے. کہتا جی ہمیں ہماری جگہ کا نہیں معلوم ہو رہا، تو ہم نے
لوکیشن لگا کے میپ کے ذریعے ہم یہاں پہ پہنچیں گے, ہمارا ٹریکٹر اس زمین کے نیچے یہاں پہ ہے, اور بالکل ہر طبقے کے لوگوں کی وہاں پہ ضرورت ہے. اور اسی حوالے سے اچھا جی مزید سوالات کی طرف چلتے ہیں, اس سے آگے بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور جانیں گے. اچھا سیلاب زدگان کے ساتھ ہمدردی تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اچھا جی ہمدردی کرنے والے کون کون سے طبقے اس وقت میدان میں ہیں؟ جی ماشاءاللہ اس وقت ویڈیوز میں دیکھنے کو چیزیں آتی ہیں, ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ جو اس وقت ان کی مدد کر رہے ہیں وہ دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے دینی جماعتیں ہیں, فلاحی تنظیمیں, جو بھی دین کے ساتھ وابستہ ہے وہ وہاں پر پہنچا ہوا ہے. چونکہ اس کو علم ہے کہ ان کی مدد کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اجر رکھا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر بشارتیں رکھی ہیں, تو ظاہر بات ہے اس میں پیچھے بہت بڑا کردار علماء کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کی زندگیوں میں مزید برکت فرمائے. ہمارے اساتذہ کرام فیصل آباد میں, لاہور میں بہت سے اساتذہ جنہوں نے بہت بڑا کردار پیش کیا ہے, مالی طور پر, علمی طور پر, جانی طور پر اور وقت کے طور پر, یعنی ہر لحاظ سے انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. اس وقت دینی طبقہ جو ہے وہ زیادہ تر نظر آ رہا ہے ان کی مدد کے لیے پہنچے, راشن کی صورت میں اور طبی امداد فراہم کرنے میں, اور جو دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے ڈاکٹر حضرات ہیں انہوں نے اپنی صلاحیتیں وہاں پر خرچ کی ہیں, اثار اور قربانی پیش کی ہے. ساتھ ساتھ مجھے اس کلپ سے بھی بڑی خوشی ہوئی, آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری تنظیموں کے ساتھ جو پاک نیوی ہے, پاک فوج ہے, وہاں کے نوجوان بھی اپنی مدد آپ تحت بھی وہاں پر مدد کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری پاک فوج کی بھی حفاظت فرمائے, ان کی بھی خصوصی ان پر رحمت فرمائے. آمین جی آمین. اچھا جی ناظرین, بالکل اسی حوالہ سے میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ وہاں پہ تنظیمیں, کچھ وہاں پہ فلاحی جو ادارے ہیں وہ وہاں پہ کچھ طالب علموں کو وہاں پہ جو جھگیوں میں لوگ بیٹھے ہیں اس وقت, ظاہری بات ہے کہ اپنے گھر تو ان کے تباہ ہو گئے ہیں, تو ریلے جو ہے وہ سیلاب کے اس کی نظر ہو گئے ہیں, تو ان کے جو بچے ہیں وہاں پہ ان کو تربیت فراہم کر رہے ہیں. جی جی ماشاء اللہ. جی بیٹھے اس طرح بیٹھے اور دعائیں سکھا رہا ہے, کوئی سکھا رہا ہے, مطلب تربیت دے. جی ماشاء اللہ, یہ وہی بات ہے جو ہم نے پیچھے کی ہے, پہلے بات کی ہے کہ جو علمی طور پر صلاحیت رکھتا ہے, جس کے پاس علم ہے وہ علم لے جا کر وہاں پر پہنچے, علمی صلاحیت کو اجاگر کرے, اور وہاں پر بچوں کو اس وقت پڑھانے کی ضرورت ہے, اور جو ان کے بچے ہیں ان کو پڑھائے, ان کو دعائیں سکھائیں, ان کو قرآن کی تعلیم دیں, ان کو سکول کی تعلیم دیں. اگر وہ خرچہ نہیں افورڈ کر سکتے, کم از کم یہاں پر رہنے والے جو محفوظ علاقے ہیں ان محفوظ علاقوں کے مکین اور سکونت اختیار کرنے والے رہائشی مقیم, ان کو چاہیے کہ وہ ان کا خرچہ اٹھائیں, یہاں سے ان کے خرچے کا انتظام کریں. اور میں تو اس بات کو ضروری سمجھوں گا کہ جن کے پاس مال ہے, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور اس رزق سے نوازا ہے, ان کے پاس وافر مقدار میں رزق ہے, وہ خاندانوں کے بچوں کا خرچہ اٹھائیں کہ ہم ان اتنے بچوں کو سکول کا خرچہ ہم دیں گے, یعنی سکول کی تعلیم کے لیے جو فیسیں ہیں وہ ہم اٹھائیں گے, تاکہ ان کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جو ہے وہ رک نہ سکے, وہ بھی جاری رہے. بے شک. اور بالکل اچھا, مزید خدمت انسانیت کیسے ہو سکتی ہے؟ جی اس کی بہت سی شکلیں ہیں. اس میں جو ہے ذاتی طور پر بھی, ذاتی سطح پر بھی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے, جیسے ارد گرد کے لوگ ہیں, ضرورت مند لوگ ہیں, ان کی ضرورت کو پورا کرنا ذاتی سطح پر بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرے نمبر پر فلاحی جو تنظیمیں ہیں ان کا حصہ بن کر, یا حصہ نہیں بن سکتے, یا کم از کم اپنا مال ان تک پہنچایا جائے تاکہ وہ حقداروں تک آپ کا حق پہنچا سکیں. کیونکہ اس وقت فلاحی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں, دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں, ان تک اپنا حق پہنچائیں, اپنا مال دیں, ان کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ آپ کا مال لے جا کر وہاں تک پہنچائیں. ان کے بچے آپ کے منتظر ہیں, آپ کے مال کے منتظر ہیں, اور آپ کی طرف سے جو ہے مدد کے بہت
وقت شدید ضرورت مند ہیں۔ جی جی بالکل ناظرین، جس حوالہ سے ہم بات کر رہے تھے خدمت انسانیت کے حوالہ سے، اور آج ہمارے ساتھ شیخ مولانا عرفان حمید صاحب موجود ہیں، اور ناظرین بالکل اسی حوالہ سے ایک چھوٹی سی مطلب آخری گزارش ہے، آخری بات ہے کہ ایک مسجد کی طرف سے ادھر مطلب اپیل کی گئی، اس کے بعد تقریباً 7 سے 8 لاکھ اندازاً وہ وہاں پہ لے کے گئے صلاح خان کے علاقے میں، اور جہاں پہ مطلب ایک مختصر علاقے میں وہ لے کے گئے، ایک یا دو علاقوں میں وہ گھومے تو، لیکن وہ تقریباً 3 سے 4 ٹائم کا ان کا اندازاً صرف کھانا بنا، اتنا مطلب یہ آپ دیکھیں جی، 3 سے 4 ٹائم کا صرف کھانا بنا 7 سے 8 لاکھ کا، مطلب وہ ایک محدود سے علاقے میں گئے ہیں۔ محمود بھائی یہاں پر ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں تو نے کھلایا، میرے بندے بتا میں پیاسا تھا، تو نے میرے پیاس کو ختم نہیں کیا، میرے لیے پانی کا انتظام نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں مسافر تھا، میرے سفر خرچ کا انتظام نہیں کیا۔ تو ظاہر بات ہے اللہ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرنا اللہ نے اپنی ضرورت قرار دیا ہے۔ اللہ بے شک بے شک۔ جی ناظرین بالکل مولانا عرفان حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ جو منگل آئے گا مطلب منڈے کے بعد، تو انشاءاللہ اب آپ بتائیے گا کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ ویکلی ہم چلائیں گے، انشاءاللہ ہم ویکلی چلایا کریں گے تو انشاءاللہ۔ اس میں ناظرین جو بھی ٹاپک ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کو بتا بھی دیا جائے گا، اور کوشش کیا کریں گے ایک نایاب ٹاپک لے کے انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوا جائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔